شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارشد شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ ارشد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے آئی وٹنس میرے والد صاحب ہیں۔ وہ خود ان کی زندگی میں یہ چیز پیش آئی، اور وہ جو بات ہمیں بتاتے ہیں وہ بتاتے وقت بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی ڈراؤنی ایک کہانی ہے۔ آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے فادر جو تھے وہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ وہ جو فیکٹری تھی وہاں پر یہ ہیئر ایکسٹینشنز بنائی جاتی تھی۔ تو وہ جو فیکٹری تھی اس کے بارے میں یہ مشہور تھا، وہ ابھی نئی ہی فیکٹری وہاں پر لگائی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہاں پر 10 سال پہلے ایک بہت خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ تب بھی وہ جگہ ایک فیکٹری ہی ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک بہت زیادہ بھیانک قسم کی آگ لگی تھی اس فیکٹری میں۔ پوری فیکٹری وہ جل گئی تھی، اور اس فیکٹری میں ایک آدمی بھی زندہ جل کر وہاں پر مر گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا، بہت عرصہ وہ جگہ خالی رہی۔ پھر تقریباً 8-10 سال کے بعد کسی اور نے اس جگہ کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا اور وہاں پر یہ فیکٹری لگائی۔ میرے فادر کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا، جب ہم لوگ وہاں پر کام کرتے تھے، کافی زیادہ بڑی وہ جگہ تھی، تو وہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے جہاں پر وہ سارا کام وغیرہ ہوتا تھا۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کو ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم لوگ ایک کمرے میں کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہم لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے، اور جب ان آوازوں کے تعاقب میں جاتے تھے تو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہی نہیں، کبھی کبھار وہاں پر کسی کے چلنے کا بھی احساس رہتا تھا، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دفعہ ہم لوگ ایک دوسرے سے یہ باتیں شیئر کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے جو نظر نہیں آتا۔ ہم لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگ کام کرتے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جنات وغیرہ کا وجود کوئی نہیں ہوتا۔ شاید یہ جگہ کافی عرصے سے بند رہی ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں کے ذہن کے اوپر اس جگہ کو لے کر یہ خوف طاری رہتا ہے۔ وہاں پر اس فیکٹری میں ایک ایسا حصہ تھا جہاں پر ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، اور وہاں پر را میٹیریل رکھا ہوتا تھا۔ وہاں سے جا کر ہم لوگ اکثر بہت سے پالرز کے ساتھ ہم لوگوں کا کانٹریکٹ ہوتا تھا۔ وہ لوگ ہمیں یہ جو کٹنگ کے بعد جو ہیئرز ہوتے تھے وہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی جگہوں سے بال وغیرہ اکٹھے کر کے لائے جاتے تھے جن کے پھر نیکسٹ آگے وہ ایکسٹینشن میں وہ چیزیں یوز ہوتی تھیں۔ تو ایک دفعہ ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے، تو میں اور میرے ساتھ 2-3 اور بھی لوگ تھے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ ایک کارنر پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، تو سامنے بہت زیادہ وہ چیزیں بکھری پڑی تھیں، کچھ باکس بھی تھے ان میں۔ ایک دم سے جیسے ان چیزوں کو کسی نے چھیڑا ہے، یعنی وہاں سے 1 سے 2 باکس جو تھے ہم لوگوں کے سامنے وہ ہلکے سے موو ہوئے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور باقاعدہ اس چیز کو دیکھنے لگے کہ یہاں پر کیا ماجرا ہے، کس نے چھیڑا ہے ان کو۔ اٹھ کر بھی دیکھا کہ شاید کوئی چوہا یا کوئی بلی وغیرہ ہوگی جو پاس سے گزرے ہوں گے۔ سچ وہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ پھر وہاں پر بیٹھ کر کام کرنے لگ گئے۔ اب وہ جو ہم لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھ کر وہاں پر جا کر دیکھ کر آیا تھا، تو وہ آ کر دوبارہ بیٹھا۔ ایک دم سے اس کی کمر پر اٹھا کر کسی نے بہت زور سے ایک باکس مارا، لیکن وہ مارنے والا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جب وہ چیز اس کی کمر پر لگی ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اور ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگے، اور جا کر ہم لوگوں نے باقاعدہ دوسرے جو ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے وہاں پر ان سے یہ بات کہی کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہاں پر یہ ماجرا ہوا ہے۔ اب ان لوگوں نے بھی جب آ کر دیکھا تو وہاں پر جتنا بھی وہ سامان رکھا ہوا تھا وہ سارا بکھرا پڑا تھا۔ بہت زیادہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا اور بہت عجیب لگ رہا تھا کہ یہ ایک دم سے کیا معاملہ شروع ہو گیا۔
کافی دیر ہم لوگ وہاں پر ڈسکس کرتے رہے بیٹھ کر. ہم لوگوں نے آنر کو بھی بلایا، وہ بھی آ گیا. اس نے اس آدمی کو بھی دیکھا جس کی کمر پر وہ باکس لگا تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں نے تو خود اس جگہ کو دیکھ کر یہاں پر اتنا عرصہ کام بھی کروایا تو آج تک ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. اس کے بعد اب یہ وہاں پر معمول بن گیا. آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت ہو جاتی تھی. کبھی کوئی کام کر رہا ہوتا تھا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا سر بھاری ہو گیا ہے. کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو جانا، کبھی کسی کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہو جانا کہ اگر وہ کوئی کام کر کے ہٹا ہے تو جب وہ واپس آتا تھا وہ کام پھر سے اس کو کرنا پڑتا تھا. یعنی عجیب ہی وہاں پر واقعات شروع ہو گئے تھے. ایک دفعہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو ہم لوگ اسی فیکٹری میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے. ایک دم سے ہم لوگوں کا جہاں پر وہ مشینری تھی ساری، اس طرف سے اس طرح سے آوازیں آنے لگ گئیں جیسے وہاں پر ان مشینوں کو کوئی چھیڑ ہے. جب ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ ساری مشینیں جو تھیں وہ خود بخود چل رہی تھیں. اب سارے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں پر کون آیا ہے، جبکہ اس طرف ہم لوگوں نے جا کر دروازہ کھولا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اب یہ بات ہم لوگوں نے آنر کو بھی بتائی کہ یہ کام تو اب بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہاں پر اب ہمیں کوئی چیز رہنے ہی نہیں دے رہی. چاہے دن کا ٹائم ہو، شام کا ٹائم ہو، وہ چیز اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کرنے لگ گئی ہے. وہ جو آنر تھا اس نے یہ کہا کہ میں یہاں پر کسی کو بلا کر تو کوئی چیک وغیرہ کرواتا ہوں کہ یہاں پر ایسا کیا ماجرا ہے. نیکسٹ ڈے وہ جو آنر تھا وہ ایک عامل کو لے کر آیا. وہ عامل یہاں پر آیا تو آ کر یہ کہتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ بھیانک جنات کا بسیرا ہے اور وہ جنات اب تم لوگوں کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے. اگر آپ لوگ یہاں پر کام کریں گے، زیادہ دن گزاریں گے تو آپ لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. وہ جو آنر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا میں ان باتوں کو نہیں مانتا، یہ سارا جھوٹ ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو عامل تھا اس نے یہ کہا کہ میں یہاں پر ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جنات یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ کافی زیادہ ہے. لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. ہم لوگوں کو بھی اب مجھے تو کچھ تھوڑا بہت اس کی باتوں پر یقین آ رہا تھا کیونکہ میں نے وہ باکس لگتے بھی دیکھا، وہ کس نے اٹھا کر مارا تھا. اگر وہاں پر وہ جنات نہ ہوتے تو وہ کون تھا پھر جو یہ کام کر رہا تھا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسی فیکٹری میں، رات تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا. اب یہ بات بہت زیادہ گردش میں آ چکی تھی کہ یہاں پر جنات ہیں. ہر کوئی اپنی جگہ پر ڈرا ہوا بھی تھا اور کچھ ایسے لوگ بھی بیچ میں سے تھے جو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے. ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بہت تیزی کے ساتھ کوئی بھاگ کر برآمدے میں سے گزرا ہے. ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا جو بھاگنا تھا وہ بہت تیزی سے تھا. ہم لوگوں نے اٹھ کر دیکھا کہ باہر کون بھاگ کر گیا ہے. اتنے میں جب ہم لوگوں نے باہر جا کر دیکھا تو وہی روم جہاں پر را مٹیریل رکھا ہوا تھا، وہاں پر جو باکس تھے جہاں پر وہ باکس اس آدمی کو لگا تھا، اس کمرے میں کوئی گیا اور اس نے دروازہ بند کر لیا. دروازہ بند ہونے کی ہم لوگوں کو جب آواز آئی، ہم لوگ سارے اس کمرے کی طرف گئے تو وہ دروازہ اندر سے بند تھا. ہم لوگوں نے بہت پوچھا کہ اندر کون ہے. اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن اندر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا اندر کوئی چل پھر رہا ہے. ہم لوگوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس دروازے کو جیسے کیسے توڑ دیا، اس طرح سے اس کا لاک توڑا کہ وہ کھل جائے. جب اس دروازے کو کھولا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جہاں پر وہ ہم لوگوں کے سارے باکس وغیرہ رکھے ہوئے تھے وہاں پر زمین کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا. اس کے سر کے بال بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے اور کافی زیادہ لمبے بال تھے. ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو. ہم لوگ اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے وائٹ ہیئرز تھے، ایسا لگ رہا تھا کوئی بوڑھا سا آدمی ہے. وہ ایک دم سے اس نے بہت زیادہ سخت لہجے میں کہا یہاں سے چلے جاؤ اور اس دروازے کو بند کر دو. ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں پر اندر کیسے آئے ہو. دیکھنے میں وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مانگنے والا ہوتا ہے، یہ اس کا گیٹ اپ تھا، اس طرح سے وہ محسوس ہو رہا تھا. وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا. جو ہی ہم لوگ اس کمرے کے اندر جانے لگے ایک دم سے اس نے بہت زیادہ اونچی آواز میں ڈانٹ کر یہ کہا کہ یہاں سے باہر چلے جاؤ. ہم لوگ تھوڑے ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں. ہم لوگ فوراً آفس میں گئے اور جا کر آنر کو یہ بات بتائی کہ وہاں پر ایک شخص آ کر بیٹھ گیا ہے اور وہ ہمیں اس کمرے میں جانے نہیں دے رہا. جب ہم لوگ اس کو اٹھانے کے لیے اندر گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ برے طریقے سے بیہیو کر رہا ہے. اب وہ جو آنر تھا وہ بھی وہاں پر آیا. جب وہاں پر آ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ ہماری بات پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہا تھا. اسے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم لوگ عامل کی بات سن کر ڈر گئے ہیں اور اب یہاں پر کام کرنا نہیں چاہ رہے.
اس کی ہمارے ساتھ تھوڑی سی بحث بھی ہوگی اس چیز کو لے کر کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ فضول میں اس چیز کو اس طرح سے اپنے اوپر سوار کر رہے ہو۔ وہ بولتا بولتا اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آنر کے آفس سے بہت زیادہ اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو ہم لوگوں کا جو آنر تھا وہ اس طرح سے چلا رہا تھا جیسے اس کو کسی چیز نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ باقاعدہ اپنی چیئر کے اوپر تھا، ہوا میں تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے اوپر اٹھا کر ہوا میں جس طرح سے اس کو کوئی مار رہا ہے، ایسی اس کی حالت ہوئی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جب وہاں پر جا کر دیکھا، وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ۔ بڑی مشکل کے ساتھ جب اس کو ہم لوگ کھینچ رہے تھے تو وہ بہت زیادہ پاورفل کسی چیز نے اس کو پکڑا تھا اور وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے اس چیز نے اس کو چھوڑا تو وہ بہت زیادہ زور سے زمین کے اوپر گرا اور بہت ڈرا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو اس وقت اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ بول سکے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کو کچھ ہو جائے گا، جو اس کی کنڈیشن ہوئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی وغیرہ پلایا تو وہ اپنے آفس سے باہر نکل آیا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ سخت کسی چیز کا بسیرا ہے۔ اس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس نے باقاعدہ آ کر میرے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے اور وہ ایک بزرگ ہے، اور جب وہ اس کمرے میں آیا تھا تو ایک دم سے اس کا جو چہرہ تھا وہ اور زیادہ ڈراؤنا ہو گیا اور اس نے مجھے آ کر بالوں سے پکڑ لیا۔ اب وہ جو آنر تھا وہ اس حد تک خوفزدہ ہو گیا، اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر کام ہی نہیں کرنا۔ اس فیکٹری کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں جب وہاں کے لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر آج سے 10 سال پہلے ایک آدمی تھا جو جادو کرتا تھا اس فیکٹری میں۔ وہ جادوگر تھا۔ اس کا کوئی جادو اس طرح سے خراب ہوا کہ اس نے خود کو جلا کر یہاں پر خودکشی کی تھی، جس کی وجہ سے اس پوری فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی۔ تب سے لے کر آج تک یہاں پر کبھی کوئی نہیں آیا۔ یہاں پر کوئی نہ بھی ہو تو تب بھی یہاں پر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر کوئی موجود ہے۔ کبھی کسی کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں تو کبھی کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ جو عامل تھا اس کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ یہاں پر ایسے جنات کا بسیرا ہے جو آپ کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ اب وہ جو جنات تھے اسی جادوگر کے روپ میں ہم لوگوں کے سامنے آئے تھے، اور اس کا جو مین بسیرا تھا وہ اسی جگہ پر تھا جہاں پر سارا سٹاک رکھا ہوتا تھا، جہاں پر وہ را مٹیریل رکھا ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی اس فیکٹری کو چھوڑ دیا۔ جب وہاں سے سامان وغیرہ شفٹ کر رہے تھے تو تب بھی وہاں پر بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جس کمرے کو ہم لوگ خالی کر کے جا رہے ہیں وہاں پر باقاعدہ وہ چیز ہم لوگوں کے ساتھ تھی۔ بہت مشکل ہم لوگوں نے وہاں پر وہ ٹائم گزارا۔ وہ فیکٹری بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ بالکل کھنڈر بن گئی، اور یہ چیز ہر جگہ پر ہم لوگوں نے بھی بتائی، اور بہت سے لوگوں تک ہم لوگوں نے اس چیز کو بتایا کہ وہاں پر بالکل بھی نہ جائیں، جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ آنر جو تھا اس پر وہ اٹیک شاید نہ ہوتا تو وہ ہم لوگوں کو مجبور کرتا کہ ہم لوگ وہیں پر کام کرتے، تو کسی نہ کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں کے فادر نے خود اپنی زندگی میں صحیح ہے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہی وہ ڈراؤنی مخلوق تھی جو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کس طرح سے جنات انسان کو اپنی جگہ پر رہنے نہیں دیتے۔ بہت شکریہ ارشد آپ کا۔ لسنرز، ایسا ہی ہوتا ہے جب جو لوگ بھی جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں، پھر کبھی نہ کبھی وہ چیزیں اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کرتی ہیں کہ پھر انسان وہاں سے جان بچا کر بھاگتے ہیں۔ ان کے وجود سے کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر ایسے معاملات رہے ہوں، جو جگہ اتنے عرصے سے خالی ہو، وہاں پر جانے سے پہلے اس جگہ کو چیک کروا لینا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پریانکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی دادی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ میری دادی اماں تب اسٹوڈنٹ تھیں اور وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھیں۔ ان کا جو ہاسٹل تھا اس کی بیک سائڈ پر شمشان گھاٹ تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دادی اماں کہتی ہیں کہ میں شام کے ٹائم چھت پر واک کر رہی تھی، ایک دم سے شمشان گھاٹ والی سائڈ سے مجھے اس طرح سے روشنی دکھائی دی جیسے وہاں پر کسی لاش کو جب وہ جلاتے ہیں، اس کی آخری رسومات جب ادا کرتے ہیں، جیسے وہ روشنی ہوتی ہے آگ کی۔ تو میں آگے جا کر دیکھنے لگی کہ اس ٹائم یہاں پر کون ہو سکتا ہے۔ جب میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ اگر یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو ابھی مجھے وہ دہتی ہوئی آگ کیسے نظر آئی۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہی تھی، ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے وہ بولتے بولتے بالکل اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر میں کھڑی ہوں۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی اور اس دیوار سے پیچھے ہٹ گئی۔
جیسے میں اس دیوار سے پیچھے ہٹی، ابھی انہی چیزوں میں میں گم تھی، میں نے دیکھا اس دیوار کے پاس ایک 7 سے 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے باقاعدہ میرا نام لیا اور وہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ بالکل میرے قریب آ گیا ہے، میں بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً سے نیچے آ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ دادی اماں کہتی ہیں کہ مجھے وہاں سے ڈر لگتا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے روم میٹس کے ساتھ بھی شیئر کی کہ اس طرح سے میں چھت پر گئی تھی شام کے ٹائم، تو میں نے یہ سب فیل کیا۔ ان کو اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ جو جگہ ہے، ان کا جو ہاسٹل کا جو چھت تھا، جو ٹیرس تھا، وہ آج سیف زدہ تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ وہاں پر نہیں گئی۔ یہ ایک شارٹ سی اسٹوری تھی میری دادی اماں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا آپ کا۔ لسنرز، ہاسٹلس تو اکثر میں نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، اپنی فرینڈ سے بھی سنا ہے، بہت سے لوگوں سے سنا ہے، ہاسٹلس اکثر آسیب زدہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بنائے ہی ایسے گھروں میں جاتے ہیں، ایسے بلڈنگس میں جاتے ہیں جہاں پر بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں تو کبھی کبھار جیسے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ جگہ ویران اور سنسان ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے ہاسٹلس، ایسے کالجز، اسکولس جہاں پر قبرستان ہو ان کے آس پاس، تو وہ جگہیں تو اور بھی زیادہ آسیب زدہ ہوتی ہیں۔ جو لوگ بھی ہاسٹلائز ہیں، جو لوگ بھی ہاسٹل میں رہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھا کریں۔ جب بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی فیل کریں تو اس کو اگنور مت کیا کریں اور نہ ہی اپنا وہم سمجھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سید سلمان شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے۔ سلمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے جو ریلیٹیوز ہیں ان لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس گھر میں بہت زیادہ عجیب و غریب کچھ محسوس ہونے لگ گیا۔ اس گھر کا ایک مخصوص روم تھا، جب بھی اس کا دروازہ کھولتے تھے تو اندر سے ایک بلی باہر نکلتی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے تھے کہ جب اس کمرے کا دروازہ ہم لوگ بند رکھتے ہیں، اس کی ونڈو بند ہوتی ہے، تو یہ بلی اندر کیسے جاتی ہے؟ اب یہ معمول بن گیا تھا، جب بھی اس کمرے کا دروازہ کھولتے تھے اندر سے ایک بلی باہر آتی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے تھے۔ پھر ہم لوگوں میں سے کسی کو خواب آیا، یعنی ہم لوگوں کے جو ریلیٹیوز تھے ان کی بیٹی کو خواب آیا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتی ہے، اس روم میں جا کر ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں اس روم میں رہتی ہوں، ہم لوگ جنات ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہیں، آپ لوگ اس روم میں آ کر کپڑے وغیرہ چینج کیا کرتے ہیں، تو یہاں پر آ کر کپڑے چینج مت کیا کریں، نہ ہی اس روم کو یوز کیا کریں، ہم لوگوں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ یعنی وہ جو جنات تھے، وہ مسلم جنات تھے جو اس گھر میں رہتے تھے، وہاں کے اس کمرے میں رہتے تھے، تو وہ جو جنات اپنا میسج کنوے کرنا چاہتے تھے ان تک کہ آپ لوگ اس روم میں نہ آئیں، اس جگہ کو آئسولیٹ کر دیں، چھوڑ دیں اس جگہ کو، یہاں پر بالکل بھی مت آئیں۔ ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ جو نیک جنات ہوتے ہیں اسی طرح سے اپنا میسج کنوے کرتے ہیں، یا تو وہ خواب کے ذریعے کرتے ہیں یا کوئی اشارہ دیتے ہیں۔ اب وہ جو بلی بن کر وہاں سے باہر نکلتی تھی، اس اشارے کو وہ لوگ سمجھ نہیں سکے، تو باقاعدہ خواب میں آ کر اپنا میسج کنوے کیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کبھی بھی اس روم میں نہیں جاتے تھے، اس روم کی صفائی وغیرہ کروا کے وہ اس روم کو بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز کی ایک سٹوری تھی جو سید سلمان نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ لسنرز، اکثر آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے، جس گھر میں بھی مسلم جنات ہوں، جو عبادت گزار ہوں، جو نیک ہوں، وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، صرف وہ اپنی اس جگہ کی صفائی مانگتے ہیں۔ وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں اس جگہ کو پاک صاف رکھا جائے، کیونکہ وہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، اور اگر انسان ان چیزوں کو اگنور کر دیں، ان اشاروں کو نہ سمجھ سکیں، تو پھر وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا خواب آئے، آپ کے گھر کے کسی کونے سے یا کسی جگہ سے آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو، تو ان چیزوں کو نوٹس کیا کریں۔ اور جو ایسے جنات ہوتے ہیں جو ناپاک یا یہ کہہ سکتے ہیں سخت جنات ہوتے ہیں، جو عبادت سے بھاگتے ہیں، یعنی جس گھر میں عبادت کی جائے وہاں پر وہ تنگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں، ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، مختلف چہرے لے کر، مختلف شکلیں لے کر سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ اس گھر میں پھر بیماریاں اور ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان نے جہاں پر رہنا ہو، اپنا گھر جیسا بھی ہو، ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر انسان سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور اگر وہاں پر ایسے معاملات ہونا شروع ہو جائیں تو پھر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ جہاں پر بھی ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر کبھی بھی ایسی کوئی آزمائش ہم لوگوں پر نہ آئے کہ ہم لوگوں کے علاوہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو جائے جو انسان کو وہاں پر رہنے بھی نہ دیں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج میں ولاگ بھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ابھی تھوڑی دیر بعد سٹوری کے بعد آپ لوگوں کو ولاگ بھی انشاءاللہ ملے گا میرے ولاگ چینل پر، اس کو بھی ضرور وزٹ کریے گا۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور میرے خوفناک کہانیوں کے چینل کو مزید سپورٹ کریں، میری سٹوریز کو شیئر کریں، میری سٹوریز کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔